بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک آسیبی محبت کی انوکھی کہانی لے کر آئی ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک خوبصورت لڑکی کی جسے ایک اندیکھے احساس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے کہانی کو مکمل سنیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور پلیز لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ میں ایک عامل ہوں اور عملیات کی وجہ سے زندگی میں عجیب و غریب واقعات سننے اور دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ ایک بار میرے پاس کسی جاننے والے کی کال آئی کہ میرے بیٹے کی کسی لڑکی سے منگنی ہوئی ہے، اس کی بڑی بہن آسیب کا شکار ہے، تو آپ ذرا چل کر دیکھ لیں۔ میں نے حامی بھر لی تو وہ صبح ہی مقررہ وقت پر گاڑی لے آئے۔ اللہ کا نام لے کر ہم نے سفر شروع کیا۔ راستے میں انہوں نے بتایا کہ وہ لڑکی نہ کھاتی پیتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، اور کھانا دے دو تو کھا لیتی ہے، اور ہر وقت اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی رہتی ہے، اور پڑھائی بھی چھوڑ دی۔ ان کی باتیں سن کر مجھے محسوس ہوا کہ یہ کوئی آسیب کا شکار نہیں ہے، بلکہ اکثر ایسے مریض گھر والوں کو تنگ کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ خیر، باتیں کرتے کرتے ہم ساتھ والے شہر پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر میں ہم ایک بڑی کوٹھی کے گیٹ پر تھے۔ ہمارا استقبال ایک باریش داڑھی والے بزرگ نے کیا۔ ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور چائے ناشتے کے بعد وہ بزرگ بولے کہ آپ کو تکلیف اس لیے دی ہے کہ میری پوتی جو بہت ہی ذہین تھی پڑھنے میں، اس کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ بچپن سے ہی ہر کلاس میں پہلی دوسری پوزیشن لیتی آئی ہے۔ اس کی ذہانت اور شوق کی وجہ سے اسے میڈیکل میں داخلہ دلوا دیا گیا۔ وہ بہت خوش تھی اور دل لگا کر پڑھتی تھی۔ میڈیکل کا تیسرا سال تھا کہ چند دن چھٹیوں پر وہ ہمارے پاس آئی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم سب نے محسوس کیا کہ وہ خاموش رہنے لگ گئی ہے۔ بچی کے والد نے اس کی ماں سے کہا کہ مسئلہ معلوم کرو کہ آخر کیا بات ہے، مگر اس کا ایک ہی جواب کہ کچھ نہیں۔ بچی نے خود کو کمرے تک محصور کر لیا تھا۔ کھانے کا کہا جاتا تو کھا لیتی، نہ کہیں تو نہ کھاتی۔ رات کو اگر اس کے کمرے میں کوئی جاتا تو اس کو جاگتے ہی پاتا۔ چھٹی کے آخر دن اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے ہم نے بھی زبردستی نہ کی۔ فیملی ڈاکٹر سے ٹائم لیا گیا۔ اس نے نفسیاتی معالج کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ نفسیاتی معالج نے کچھ سوال کیے۔ بچی نے بس ایک ہی جواب دیا کہ میرا دل نہیں لگتا۔ ڈاکٹر نے بے آرامی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اور نیند کی دوائی تجویز کر دی۔ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا تو وہ ایک بار کہنے پر ہی تیار ہو جاتی۔ ایک بات ہم نے نوٹس کی کہ جس کی وجہ سے ہمیں لگا کہ شاید کوئی آسیبی مسئلہ ہے۔ جب بھی اس کے کمرے میں کوئی جاتا، اس کو کپڑوں کی الماری جو لکڑی کی ہے اس کی طرف دیکھ کر ہنستا ہوا پاتا، مگر آنے والے کو دیکھ کر وہ خاموش ہو جاتی۔ اس لیے جو ہمارے پیر صاحب کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہیں، ان کو بلایا گیا۔ سب نے یہی کہا کہ اس پر جادو ہے، اس لیے ایسا کر رہی ہے۔ جب سے یہ تعویذوں سے علاج شروع کیا ہے، اس نے بالکل ہی کمرے میں خود کو بند کر لیا ہے، اور جب بھی اس کے کمرے میں کوئی جائے اسے گھنٹوں منہ چھپائے آنسو بہاتے ہوئے دکھتے ہیں۔ اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ اس کے چپ ہونے کے بعد اس کی بیوی بولی، اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو آپ کا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ میں نے ایک کاغذ پینسل منگوانے کو کہا اور بچی کا مکمل حساب کر کے دیکھا تو نہ کوئی نفسیاتی بیماری نکلی اور نہ ہی کوئی جادو ٹونا۔ اگر نکلا تو آسیب کا اثر۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا مجھے مریضہ کے پاس کمرے میں لے کے جا سکتے ہیں؟ بچی کے دادا اور والد مجھے ساتھ لے کر بچی کے کمرے میں پہنچے۔ اس کے والد نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو کر مجھے اندر آنے کو کہا۔ میری نظر بیڈ پر گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ میں نے سلام کیا تو لڑکی نے منہ اوپر اٹھا کر میری طرف دیکھ کر سلام کا جواب دیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بیڈ کے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کے بعد میں نے کہا کہ بیٹا کیسی ہو آپ؟ وہ بولی میں ٹھیک ہوں۔
اس کے مختصر سے جواب سن کر میں نے کہا کہ مجھے یہاں اس لیے بلایا گیا ہے کہ میں یہ جان سکوں کہ آپ کو کیا مرض ہے۔ 2 سال سے آپ نے خود کو الگ تھلگ کر لیا، پڑھائی بھی چھوڑ دی، سب آپ کی وجہ سے پریشان ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ آپ خود پریشان اور اداس ہیں۔ وہ بولی انکل آپ نہیں جان سکتے کہ میں کیوں پریشان ہوں، اور نہ ہی آپ میری اداسی کی وجہ جان سکتے ہیں۔ میں نے کہا اگر میں اداسی کی وجہ تھوڑی سی بتا دوں تو کیا آپ مجھے اپنا سارا حال بتا دیں گی؟ اس نے جی بتا دوں گی۔ لڑکی کے والد اور دادا دونوں خاموش بیٹھے گفتگو سن رہے تھے۔ لڑکی میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نہ تو آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے اور نہ ہی تعویذ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ایسی مخلوق کو دیکھ لیا ہے جو بھلائی نہیں جا رہی۔ میری بات سنتے ہی لڑکی چونک گئی اور رونے لگی، اور میں نے اسے کہا کہ میں اس وقت ہی کچھ کر سکتا ہوں جب تک مجھے ساری بات کا پتہ چلے گا۔ لڑکی نے کہا کہ جب میں چھٹیوں میں واپس آئی تو گھر والوں سے مل جل کر اپنے کمرے میں آ کر میں کچھ سامان رکھنے لگی تو کمرے میں اچانک بہت پیاری اور مسحور کن خوشبو پھیل گئی۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید باہر ہال کمرے سے یا گھر کے کسی فرد نے کوئی پرفیوم لگایا ہے اور شاید اسی کی خوشبو ہے۔ کچھ دیر بعد خوشبو کے آنے کا احساس ختم ہو گیا۔ میں نے شاور لیا اور کچھ دیر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھیں بند کیے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میں سو گئی۔ شام کو امی نے اٹھایا، میں فریش ہو کر باہر ہال میں چلی گئی۔ جاتے ہی میں نے بھائی سے پوچھا کون سا پرفیوم لگایا تھا، تو اس نے کہا آج تو کوئی نہیں لگایا۔ بہن سے پوچھا، دادا ابو سے پوچھا، شاید انہوں نے کوئی عطر لگایا ہو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ رات کا کھانا وغیرہ کھا کر میں جلدی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے الماری کھولی اور اپنے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں رکھنے لگی۔ اچانک دوبارہ سے وہی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنی مسحور کن خوشبو میں بتا نہیں سکتی۔ میں بیٹھ گئی اور آرام آرام سے ناک سے سانس لینے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس خوشبو کو اپنے اندر سما لوں۔ آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بعد خوشبو آنی بند ہو گئی۔ میں اٹھی اور کپڑے الماری میں دوبارہ رکھنا شروع ہو گئی۔ کپڑے رکھ کر میں واپس مڑی تو میری نظر بیڈ پر پڑی۔ اس پر ایک تہہ شدہ کاغذ پڑا تھا۔ میں نے وہ کھولا تو اس پر السلام علیکم لکھا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ میں نے اسے کمرے میں پڑی ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ کچھ دیر مصروف رہنے کے بعد میں سو گئی۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کروٹ بدلی اور کروٹ بدلتے ہی میرا ہاتھ ایک کاغذ پر پڑا۔ میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی، کاغذ کھولا، اس پہ لکھا تھا آپ نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، اسے ردی میں پھینک دیا۔ میں یہ پڑھ کر حیران پریشان ہو گئی۔ مجھے یاد تھا کہ اس سب کے دوران میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ اچانک میری ناک سے وہ مخصوص خوشبو ٹکرائی۔ میرے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ اچانک میری نظر میرے پاؤں کے پاس پڑے ایک اور کاغذ پر پڑی۔ میں نے وہ اٹھایا، اس پر لکھا تھا یہ سب آپ کے لیے پریشان کن ہے، مگر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اچھی لگتی ہیں۔ میری حیرانی اب تجسس میں تبدیل ہو رہی تھی۔ میری جگہ اور کوئی ہوتا تو شاید کب کا کمرے سے ڈر کر بھاگ چکا ہوتا، مگر وہ خوشبو ایسے میرے دل و دماغ کو مسحور کر رہی تھی کہ مجھے خوف کا احساس تک نہ ہوا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ ایک کاغذ میری جھولی میں آ کر گرا۔ آپ کا خادم۔ میں نے کہا میرے سامنے آؤ، اور ایک کاغذ میری جھولی میں آ کر گرا جس پر لکھا تھا نہیں آ سکتا۔ مختصر یہ کہ میری اور اس کی بقیہ ساری رات اسی طرح باتیں ہوتی رہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک جن ہے اور اسے میری آنکھیں اور بال بہت پیارے لگتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ جلدی واپس آتا ہوں۔ وہ تو چلا گیا، ساتھ ہی خوشبو بھی، اور مجھے یوں لگا جیسے میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ پھر وہ 2 دن تک نہیں آیا۔ میں ان 2 دنوں تک بہت بے چین رہی، مجھے کچھ اچھا نہ لگتا۔ جب 2 دن بعد میرے کمرے میں خوشبو پھیلی تو مجھے یوں لگا جیسے مجھے کل کائنات کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ میں جب بھی بولتی، جو سوال کرتی، اس کا جواب مجھے کاغذ پر لکھا ملتا۔ میری ایک ہی تکرار ہوتی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور ان کا ایک ہی جواب کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔
میں اس دوران کمرے تک محدود رہ گئی تھی۔ جب وہ موجود ہوتے میں کمرے کو بند کر دیتی، جب وہ چلے جاتے میں ان کی باتوں اور یاد میں کھوئی رہتی۔ جب ان کا کوئی کاغذ مجھے ملتا، اس سے پہلے والا کاغذ غائب ہو جاتا۔ ایک دن مجھے کاغذ پر لکھا ملا کہ تمہارے گھر والے تمہارے کمرے تک محدود ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ تمہارا جو علاج کروائیں خاموشی سے کروا لینا۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ کو میری قسم میرے سامنے آئیں۔ مجھے جواب ملا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو 2 مشکلیں بن جائیں گی۔ میرے خاندان والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں آپ کے سامنے ظاہر ہوا ہوں، میرے لیے پابندیاں بڑھ جائیں گی، اور دوسری مشکل یہ کہ آپ مجھے کبھی بھلا نہیں سکو گی۔ یہ جواب پڑھ کر میں نے کہا مگر میں نہ سمجھی۔ میں اپنی بات پر اڑی رہی۔ ہار مانتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ میں نے خوشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ میرے کانوں میں ایک انتہائی دبدبے والی بھاری بھاری آواز آئی، آنکھیں کھولیں۔ میں نے دھڑکتے دل سے آنکھیں کھولیں۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت رک جائے اور یہ لمحہ قید ہو جائے۔ اتنی خوبصورت شکل میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، اسی لمحے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ میرے کمرے میں دھواں بھرنا شروع ہو گیا۔ میں نے ان کے چہرے پر بے حد پریشانی دیکھی اور اچانک وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں پریشان اور افسردگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہ جا چکے تھے۔ دھواں بھی اچانک سے غائب ہو گیا تھا۔ اس واقعے کو کئی دن بعد بھی میرا رابطہ نہ ہوا۔ میری مانو جیسے دنیا لٹ گئی ہو۔ میں نے خود کو کمرے میں بالکل بند کر دیا۔ میں اپنی نادانی پر سارا دن روتی رہی۔ میں نے گھر والوں کو کالج جانے سے بھی منع کر دیا۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک رات میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک ان کی آمد کی خوشبو کا احساس ہوا۔ میں چونک کر خوشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے خوشبو آ رہی تھی۔ میں ان کا نام پکارنے لگی، مگر مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے۔ اب میری خوشی بے چینی اور پریشانی میں بدل چکی تھی۔ میں کافی دیر ان کا نام لے لے کر پکارتی رہی، مگر جواب نہ ملا۔ اب اچانک خوشبو کا احساس آنا کم ہو گیا۔ خوشبو آ تو رہی تھی مگر بہت کم۔ اچانک میری نظر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں ایک کاغذ پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھا کر کھولا۔ اس پر لکھا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کے سامنے آنے سے میرے لیے پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ میری قوم کو اسی وقت میری اس حرکت کا پتہ چل گیا تھا۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب کبھی اگر میں نے آپ سے رابطہ رکھا تو میرے ساتھ آپ کو بھی سزا ملے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ آخری سانس تک آپ کو یاد رکھوں گا، مگر آپ مجھے بھول جانا۔ میری خوشبو میرے اس آخری پیغام سے ہمیشہ آتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔ اس رکے کو پڑھ کر میری دنیا ہی ویران ہو گئی۔ میرے گھر والے مجھے ہر جگہ علاج کے لیے لے کر جاتے، لیکن سب اپنی اپنی باتیں کرتے۔ آپ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سچ بتایا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ اس کے والد اور دادا سب خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ لڑکی کے والد نے اسے آگے بڑھ کر سینے سے لگا لیا۔ میں نے اس لڑکی سے وہ خط لانے کو کہا۔ لڑکی اٹھی اور الماری سے ایک کپڑا لپٹا ہوا لے آئی۔ کپڑا کھول کر اس میں سے ایک کاغذ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ پورا کمرہ عجیب سی بھینی بھینی خوشبو سے مہک اٹھا۔ کیا بتاؤں کیا خوشبو تھی، جیسے سندل، عنبر، عود، کستوری کو کسی نے ایک ساتھ رکھ دیا ہو۔ خوشبو نے دماغ تک معطر کر کر رکھ دیا تھا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی خوشبو کاغذ سے نہ ہٹی۔ خوشبو کے سحر انگیزی میں وہ کاغذ کھول کر پڑھا، جس پر ہو بہو ویسی تحریر تھی جیسا لڑکی نے بتایا تھا۔ میں نے خط پڑھ کر کاغذ واپس لڑکی کو دے دیا اور کہا، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ یہ واقعہ آپ کو بس اتنا ہی یاد رہ جائے جیسے بچپن کے ایک حسین یاد، اور آپ واپس نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ مختصر یہ کہ کچھ دن اس بچی کا روحانی علاج کیا گیا۔ اللہ پاک کا کرم ہوا، بچی کی طبیعت آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی گئی۔ اس واقعے کے کچھ ہفتے بعد بچی کی مجھے کال آئی۔ اس نے کہا کہ میں آج اپنے ابو کے ساتھ نہر پر جا کر وہ خط بہا دیا ہے۔ مجھے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ اب اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ بہت خوش ہے۔ ایک بات بتاتا جاؤں، آج تک میں وہ خوشبو نہیں بھول سکا اور نہ ہی بھول پاؤں گا۔